زمانہ کا ناصر بنا دے، امام زمانہ کا ناصر بنا دے، خدایا مجھے، خدایا مجھے، خدایا مجھے، خدایا مجھے، امام زمانہ کا ناصر بنا دے، خدایا مجھے، خدایا مجھے، امام زمانہ کا ناصر بنا دے، خدایا مجھے، خدایا مجھے، امام زمانہ کا ناصر بنا دے، خدایا مجھے، خدایا مجھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية الشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلنی خالصا لوجهك الکریم یا اللہ. صلوات علی محمد و اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. صلوات علی محمد و برادران عزیز و خاران محترم، حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام کے حوالے سے جو موضوع ہمارا ہے وہ ہے غیبت صغریٰ. امام کے حوالے سے جب کتابوں کو کھنگالا جاتا ہے تو 3-4 اہم موضوعات ہمارے سامنے آتے ہیں. علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ نے ایک مقام پر اس کی تلخیص کی ہے اور ارشاد فرمایا کہ 3 اہم موضوعات ہیں. ایک ہے امام کی غیبت، دوسرے امام کا ظہور اور تیسرے امام کا انتظار. یہ 3 اہم موضوعات ہیں. اگر ہم اس کے سائڈ میں ادھر ادھر جائیں تو اور بھی بہت سارے موضوعات نکل آئیں گے. مثلا قرآن مجید کی وہ آیتیں کہ جس سے امام زمانہ کے وجود اور امام زمانہ کے ذریعے سے جو ارادہ پروردگار ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. وہ احادیث کی جن کے اندر امام کا تذکر آیا ہے اور اس کے ذریعے سے پھر اس بات کو اس بات کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہ ایک متفق علیہ عقیدہ ہے اور اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. جزیات کے اندر اختلاف ہے مگر کلی بات ایک اتفاقی مسئلہ ہے. اور پھر اس کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ متقدمین نے کون سی کتابیں لکھی اور متاخرین نے کون سی کتابیں لکھی. تو مستقل کتابیں ہیں جو لکھی گئی. خود اردو زبان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا القول المعتبر فی الامام المنتظر، اگرچہ عنوان عربی والا ہے مگر کتاب اردو میں ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی. اسی طرح سے اہل حدیث مسلک کے بہت اہم عالم مولانا وحید الزمان کی کتاب، اس کا نام ہی ہے ہدیۃ المہدی، اور اس کے اندر انہوں نے 12 ائمہ اور 12 خلفاء کے حوالے سے جو حدیث بخاری اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے اس کی تطبیق علی سے لے کر مہدی تک 12 اماموں کی رکھی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ
گفتگو کے ایک اور ڈائمنشن ہے کہ جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے امام کی ولادت کا جو احوال ہے، جو اس کا حال ہے، جو طریقہ کار وہاں پر اختیار کیا گیا، امام کی والدہ کا تعلق کس علاقے سے تھا اور کس طریقے سے وہ سفر طے کرتی ہوئی پھر امام کی خدمت میں پہنچی، 11ویں امام کی خدمت میں، اور اس کے بعد انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ ہمارے زمانے کے امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی والدہ قرار پائی۔ وہ بھی ایک پورا موضوع ہے کہ جس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن 3 یہ بنیادی موضوع، غیبت، ظہور اور انتظار، اور ان میں سے 2 کا تعلق خود حضرت کے ساتھ ہے اور 1 کا تعلق ماننے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ غیبت امام کی ہے، ظہور امام نے کرنا ہے، اور اس غیبت کے دوران جو ہمارا کرنے کا کام ہے وہ انتظار کا ہے۔ اور اگر یہ کوئی غیر اہم چیز ہوتی تو پھر حدیث کے اندر یہ نہ کہا جاتا کہ افضل العبادت انتظار الفرج، کہ عبادتوں میں افضل ترین عبادت انتظار فرج، زمانے کے امام کے ظہور کا انتظار کرنا یہ افضل ترین عبادت ہے۔ اور یہیں سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انتظار کچھ کرنے کا نام ہے، معطل ہونے کا نام ہے، ورنہ معطل ہونے کا نام اگر انتظار ہوتا تو پھر اس کو عبادت سے تعبیر کرنے کا کوئی مطلب باقی نہیں رہتا۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز عبادت ہے تو نماز کچھ کرنے کا نام ہے، اگر ہم کہیں کہ حج عبادت ہے تو حج کچھ کرنے کا نام ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ عزاداری عبادت ہے تو عزاداری کچھ کرنے کا نام ہے۔ جب یہ سب کچھ عبادت ہیں اور اسی لیے ہیں کہ اس کے اندر کچھ کرنا ہے، تو جو افضل ترین عبادت ہے وہ معطل ہونے کا نام نہیں ہوگا، کچھ کرنے کا نام ہے۔ اب یہیں سے وہ کچھ مثالیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے غیبت کے زمانے میں جو ماننے والوں کی ذمہ داری، اس کی طرف ایک مقدمتاً ایک تمہیدی گفتگو کر کے میں آنا چاہوں گا غیبت ہی کے اوپر۔ کہ آپ ذرا غور فرمائیے، یہ علامہ ہی کی مثال ذیشان احمد جوادی صاحب نے اس مثال کو بہت ایلیکوینٹلی بیان کیا کہ مثلا فرض کیجئے ہم انتظار کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اگر پیش امام کا کوئی انتظار کر رہا ہے، ذاکر امام کا انتظار کر رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اگر ذاکر کو کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے، آج تو پریکٹیکلی یہ ہو گیا کہ اگر کسی وجہ سے ٹریفک ہی کی وجہ سے، یقین جانیے کہ آج کا جو رش میں نے دیکھا ہے، مجھے حج کا رش یاد آ گیا، اور موٹر سائیکل پر سفر کرنے کا ہر سال مجھے وہیں پر تجربہ ہوتا ہے، اور اتفاق سے کراچی میں اس کا ایکشن ریپلے آج ہوا۔ تو اگر آپ فرض کیجئے کہ مثلا پیش امام کا کوئی انتظار کر رہا ہے، تو پیش امام کا انتظار کرنے والا پیش امام تو نہیں بن جائے گا، اگر ذاکر امام کا انتظار ہو رہا ہے اور واقعاً اعتبار ہے کہ یہ انتظار نتیجہ خیز ہوگا، دیکھیے اگر اعتبار نہ ہو تو انتظار کا کوئی مطلب نہیں ہے، پھر تو مایوسی ہے، لیکن اگر اعتبار ہے تب وہ جینون انتظار ہوگا، اور جب جینون انتظار ہوگا تو پیش امام کا انتظار کرنے والا پیش امام نہیں بن جائے گا، لیکن پیش امام نہ بھی بن جائے تو مقدمات تو فراہم کرے گا۔ یعنی کہ کس لیے؟ یعنی اگر ہم مثال کو تھوڑا سا پھیلائیں کہ بھئی پیش امام کا انتظار کرنے والا اگر کچھ نہ کرے اور پیش امام جب بعد میں آئے اور وہ سوال کرے کہ صاحب آپ لوگ کیا کر رہے تھے، تو وہ کہیں گے صاحب ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو آپ انتظار کر رہے تھے؟ کہا کہ جی ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور انہیں کچھ بھی نہ کیا ہو، تو پھر اب وہ کہے کہ صاحب یہاں پر لائٹ نہیں جل رہی، کہا کہ لائٹ کا تو انتظام ہی نہیں ہے، یہاں پنکھے نہیں چل رہے، کہا نہیں پنکھے کا تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے، یہ فرش کیوں نہیں بچھا ہوا، کہا فرش کا تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے، تو آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو وہ آنے والا ظاہر ہے کہ اس انتظار سے خوش نہیں ہوگا، وہ کہے گا کہ اگر تم واقعاً میرا انتظار کر رہے تھے اور اعتبار کے ساتھ انتظار کر رہے تھے تو تم امام جماعت کی جگہ پر نہ آ جاتے، مگر اتنا تو کرتے کہ فرش بچھا کر رکھتے، روشنی کا انتظام کر کے رکھتے، پنکھے آمادہ کر کے رکھتے، یہ سب کچھ تم اس لیے کرتے کہ تمہارا انتظار جسٹیفائی ہو سکتا اور آنے کے بعد اس آنے والے کو پھر مزید انتظار نہ کرنا پڑتا۔
ورنہ ہوگا یہ کہ وہ آنے والا آئے گا اور اب اس کے بعد اگر وہ کوئی کام پوچھے کہ یہ کیا، وہ کہے نہیں سرکار ابھی تو ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اب آپ غور کیجئے، مثلاً جو میں نے دعا آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ظاہر ہے کہ اس علاقے میں آپ مومنین سے تو کم ہی ملاقات ہوتی ہے، مگر سولجر بازار وغیرہ کے اندر میں نے ممبر سے ایک طالب علم کی حیثیت سے عاجزانہ طور پر یہ گزارش کئی مرتبہ کی کہ مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے کہ محفل جعفری خاردر کے اندر مولانا مرزا صادق حسن صاحب 15 شعبان کی ایک محفل تھی اور اس کے اندر انہوں نے سرنامہ کلام میں اسی دعائے افتتاح کا ایک اقتباس اس کو انہوں نے موضوع قرار دیا تھا۔ اب ذرا اس انتظار کے حوالے سے جو غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے کہ یہ جو دعائے افتتاح کا ایک ٹکڑا جو ماہ رمضان میں پڑھنے کی تاکید ہے کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، کیا پروردگار ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، ہم رغبت رکھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت عادلانہ ہو تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک، تو اس میں ہمیں کیا قرار دے، اسی سے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں جو کرنا ہے اس کی تیاری کرنی ہے۔ تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک، اے پروردگار تو اس میں ہمیں کیا بنا، تو اس میں ہمیں اپنی اطاعت کی طرف دعوت دینے والا قرار دے، والقادۃ الی سبیلک، اور تیرے راستے کی طرف لوگوں کو بلانے والا، ان کو لیڈ کر کے آگے بڑھانے والا، ان کی قیادت کرنے والا ہم کو قرار دے۔ تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بہا کرامۃ الدنیا والآخرہ، اور اے پروردگار اس حکومت امام زمانہ میں تو ہمیں دنیا کی نیکیاں، دنیا کی اچھائیاں، دنیا کی عزتیں بھی عطا کر اور آخرت کی عزتیں اور کرامتیں ہمیں عطا فرما۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم کو بعد میں کرنی ہے، تو اگر ابھی تیاری ہوگی تو بعد میں یہ کام ہو سکے گا۔ اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ حضرت حجت کا ظہور ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ ہو جائے گا، اور حجت کا ظہور ہونے کے بعد اب امام اگر کہیں کہ صاحب آپ لوگ جائیے اور جا کر وہاں پر فلاں علاقے والے ہیں جو ابھی تازہ تازہ ایمان لے کر آئے ہیں، مشرف بہ ایمان ہوئے ہیں، مشرف بہ اسلام ہوئے ہیں، تو جا کر ان کو یہ دین کی بنیادی باتیں ان کو سمجھائیے کہ بھائی غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اور امام کہیں کہ دیکھیں آپ تو پرانے مومن ہیں، یہ ابھی فتح مکہ کے بعد کے مسلمان ہیں، تو آپ جا کر ان کو سکھا کر آئیے۔ اور اگر یہاں پر جن سے امام مخاطب ہو وہ کہیں کہ مولا پہلے ہم کو تو سکھائیے، پھر جا کر ہم ان کو سکھائیں گے، اور امام یہ پوچھیں کہ اچھا اب آپ کو سکھانا پڑے گا، تو اب تک آپ کیا کر رہے تھے، اور ہم کہیں ابھی تو ہم انتظار کر رہے تھے۔ تو یہ انتظار تو معطل ہونے کا نام ہو گیا، یہ انتظار غیبت کے زمانے میں پسندیدہ انتظار نہیں ہے، یہ ایسا انتظار ہے کہ جس کے اندر فرض یہ کیا گیا ہے، ایزیوم یہ کیا گیا ہے کہ ہمیں انتظار کے نام پر کچھ نہیں کرنا، وہ آنے والا آئے گا اور سب کچھ وہ کرے گا، جبکہ انتظار کا تقاضا یہ تھا کہ کچھ تم کرو تاکہ آنے والا آ کر بہت کچھ کر سکے، اور اس کچھ اور بہت کچھ کے مجموعے کا نام ہوگا سب کچھ، جو تائید پروردگار کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ برادران عزیز، ظاہر ہے کہ یہ اب غیبت کے زمانے میں جو ماننے والوں کی ذمہ داری، مگر خود غیبت جو ہے اس کو اگر ہم ایلوبریٹ کرنا چاہیں، ایکسپلین کرنا چاہیں، علماء کرام نے بہت خوب اس پر محنت کی، باتیں کی، لکھا اور بہت کچھ لکھا، کہ ایک کتاب کا تو میں حوالہ دے چکا، نقوش عصمت، خود اردو زبان کے اندر علامہ جوادی نے بہت اچھا جو امام کا چیپٹر ہے اس کے اندر ان تمام باتوں کو ایلوبریٹ کیا۔ اس کے علاوہ ایک مفصل کتاب آیت اللہ صافی الپیگانی، ان کی کتاب جمال منتظر، الحمدللہ کہ اس کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا، بہت مفصل کتاب، اور اس میں بھی انہوں نے اس موضوع کو بیان کیا اور اس نقطے کو بیان کیا کہ جو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اسی طرح سے آیت اللہ صدر، ان کی کتاب المہدی، اور پھر الحمدللہ کہ اس کتاب کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا، اصل کتاب تو عربی میں، اور اس کے اندر بھی یہ نکات آپ کو ملیں گے کہ غیبت کا مطلب کیا ہے۔ ایک ہے غیبت شخص اور ایک ہے غیبت شخصیت۔
ایک ہے شخص کی غیبت اور ایک ہے شخصیت کی غیبت۔ جب ہم حضرت حجت کی غیبت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بہت ساری مثالیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے انبیاء کی غیبت کو ایکویٹ کیا گیا ہے امام زمانہ کی غیبت کے ساتھ۔ سمجھانے کے لیے بات درست بھی ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیبت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جس کے اندر شخصاً ایک شخص پردہ غیبت میں ہو اس طرح کہ اس کے اور دوسرے افراد کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اب آپ مثلاً یہاں پر تشریف فرما ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کسی اور جگہ پر موجود نہیں ہیں، تو شخصی اعتبار سے تو آپ اور میں بھی غیبت میں ہو گئے کہ میں اس وقت سولجر بازار والوں کے لیے غیبت میں ہوں، اور آپ اگر مثلا یہاں پر رہتے ہیں تو کسی اور علاقے والوں کے لیے آپ غیبت میں ہو گئے۔ اچھا اگر آپ دیکھیں مثلا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام مدینہ منورہ میں، وہیں پر ان کی درس کی محفل بھی ہے، وہیں پر اساتذہ جو بعد میں اساتذہ بننے والے ہیں وہ بھی شاگرد بن کر امام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو امام نے مرکز جس جگہ کو بنایا وہ تو مدینہ منورہ ہے، تو اس موقع پر امام کوفے میں تو نہیں ہے، اس موقع پر امام بصرہ میں تو نہیں ہے۔ اعجاز سے یقیناً جا سکتے ہیں مگر پریکٹیکلی تو نہیں ہے۔ علم امامت میں کسی چیز کا ہونا اور ہے، مگر اس موقع پر امام بنفس نفیس وہاں پر ہیں؟ جواب جی نہیں۔ تو اب امام ایک جگہ پر موجود ہیں، دوسرے علاقے میں تشریف نہیں رکھتے، مگر دوسرے علاقے والوں کو پتہ ہے کہ امام مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی نہ پتہ ہو، معلوم ہی نہ ہو، ایک بڑی تعداد کو پتہ ہی نہ ہو کہ امام کس جگہ کو اپنا مرکز قرار دیے ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ جگہ ہے، یہ شہر ہے کہ جہاں پر امام تشریف فرما ہے۔ اچھا حضور ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکی زندگی ہے، زیادہ تر عرصہ مکہ مکرمہ میں ہے، مکے سے باہر بھی گئے لیکن زیادہ تر زمانہ جو مکی زندگی کا ہے مکے میں، تو مدینے میں تو نہیں ہے۔ ہجرت ہو گئی اور حضور مدینہ تشریف لے گئے، تو اب مدینہ منورہ میں ہیں، مکے میں نہیں ہے۔ تو اب یہ شخصی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو امام ایک علاقے میں ہے، رسول ایک علاقے میں، دوسرے علاقے میں نہیں ہے، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ رسول کہاں پر ہیں۔ مگر شب ہجرت ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم تشریف لے گئے، لوگ ڈھونڈتے رہ گئے، ایک نفس رسول ہے کہ جس کو پتہ ہے، باقی کسی کو پتہ نہیں۔ تو شخصی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس موقع پر وہ غیبت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے کہ 3 دن تک رسول ہیں کہاں پر، لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے وہ واقف نہیں۔ یہ شخصی غیبت ہے، شخصی اعتبار سے پرسنل اکلٹیشن جس کو کہا جائے کہ یہ غیبت ہے۔ مگر ایک ہے شخصیت کی غیبت کہ شخصاً وہ فرد موجود ہو مگر اس کی شخصیت پردہ غیبت میں ہو۔ مثلا آپ اتنے افراد یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ میں سے کوئی ڈاکٹر بھی ہوگا مگر ظاہر ہے کہ آپ کی پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوا کہ آپ ڈاکٹر ہیں۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی وکیل ہو مگر آپ کی پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوا کہ آپ وکیل ہیں۔ تو شخصاً آپ یہاں پر موجود ہیں مگر شخصیت کے اعتبار سے آپ میرے لیے پردہ غیبت میں ہیں، میرے لیے واضح نہیں ہے کہ آپ میں سے کون ڈاکٹر ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کون انجینئر ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کون وکیل ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کون شاعر ہے قمر حسنین قمر صاحب کے علاوہ۔ باقی ظاہر ہے کہ شعراء کرام یہاں پر تشریف فرما ہوں گے، صاحبان علم دانشور موجود ہوں گے، میں نہیں جانتا، میں واقف نہیں ہوں۔ تو شخصاً آپ تشریف فرما ہے مگر آپ کی شخصیت میرے لیے پردہ غیبت میں ہے۔ اب امام زمانہ کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ امام زمانہ شخصاً غیبت میں ہے یا شخصیت کے اعتبار سے پردہ غیبت میں ہے؟ اور پھر اس حوالے سے جو بحث ہے وہ آگے بڑھتی ہے اور اس کی بھی مثال پھر قصص الانبیاء سے بیان کی گئی۔ خود قرآن مجید کے اندر 12واں سورہ سورہ یوسف، اور اس کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کا جو قضیہ ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں کہ برادران یوسف پہنچ گئے مصر، اور ایک عرصے کے بعد جب انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو شخص یوسف کو دیکھ رہے ہیں مگر یوسف کی شخصیت کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام
شخصی اعتبار سے پردہ غیبت میں نہیں ہے مگر شخصیت کے اعتبار سے پردہ غیبت میں ہے۔ اور یہ جناب یوسف علیہ السلام کی شخصیت کا پردہ غیبت میں ہونا ہمارے زمانے کے امام کی شخصیت کو پردہ غیبت میں سمجھانے کے لیے بہت مفید ہے کہ حضرت کے غیبت میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت کہیں آتے نہیں ہیں، کہیں جاتے نہیں ہیں، یا کہیں جزیرہ خضرہ کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لیا ہے، یا مثلا سرداب کے اندر وہ اپنے آپ کو محدود کر چکے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں، یہ پروپیگنڈا ہے۔ اور انصاف کی بات، اس کو افواہ سے زیادہ کوئی درجہ نہیں دیا جا سکتا، یہ ریومرز ہیں۔ اگر مثلا ہم کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں، زمخشری جیسے صاحب مطالعہ شخصیت نے بھی اس طرح کی باتیں لکھی اور دیگر افراد نے بھی کہا، اور ان کے انٹرویوز بھی ٹی وی کے اوپر چل گئے، کتابوں میں تو تھیں یہ باتیں کہ مثلا شیعہ حضرات اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ سرداب میں، سامرہ میں حضرت حجت ہیں اور وہیں پر ہیں اور وہیں پر رہیں گے، اور جب ظہور ہوگا تو وہاں سے برآمد ہوں گے۔ یہ زیادتی ہے، انصاف کی بات یہ کہ زیادتی ہے۔ ہم زمانے کے امام کو ایک فعال شخصیت مانتے ہیں، معطل شخصیت نہیں مانتے۔ ایک فعال شخصیت، حضرت ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو شب ہجرت کی میں نے آپ کے سامنے بات کی، اگر اس سے پہلے ہم چلے جائیں، 40 برس تک حضور ان کے درمیان موجود تھے۔ اعلان رسالت 40 سال کے بعد ہوا، مگر نبوت کب سے تھی؟ کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو اعلان رسالت سے پہلے کے جو 40 سال ہیں، اس موقع پر بھی حضور نبی ہیں، رسول ہیں، مگر شخص محمد سامنے موجود ہے، شخصیت محمد پردہ غیبت میں۔ بہت سو کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ شخصیت کون سی شخصیت ہے، مگر بعد میں جب اعلان رسالت ہوا تو اس کے بعد بہت سو کو پتہ چل گیا۔ ماننا نہ ماننا یہ بالکل ایک دوسرا فینومینا ہے، یہ بالکل ایک دوسرا فینومینا ہے کہ کون مانتا ہے، کون نہیں مانتا، کون قبول کرتا ہے، کون قبول نہیں کرتا، یہ بالکل ایک الگ ڈائمنشن ہے۔ مگر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ عہدہ اس شخص کے ساتھ کس طرح سے متصل ہے، تو پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے بس اللہ کے رسول ہیں، جس سے رسالت جدا ہی نہیں ہوئی۔ تو پھر اس کے بعد یہ سوال کہ وہ جب موجود تھے تو بہت سارے افراد کیوں نہیں پہچان رہے تھے؟ اس لیے کہ اعلان بعد میں ہوا، شخصیت پردہ غیبت میں تھی، وہ شخصاً وہاں پر تشریف فرماتے۔ درود بھیجے گا محمد و آلہ محمد۔ اب برادران عزیز، غیبت کو اوورآل جب ہم اس حد تک ایلوبریٹ کر چکے، اور ظاہر ہے کہ میرے مخاطب میرے نوجوان دوست ہیں، بزرگان تو واقف ہیں، وہ تو صرف حصول ثواب کے لیے یہاں پر تشریف فرمائیں۔ میرے نوجوان دوست اگر اس بات کی طرف توجہ کریں کہ پھر اس غیبت کے دو حصوں میں تقسیم ہونے کا کیا مطلب ہے، کہ ہم یہ کہیں کہ غیبت صغرا بھی ہے اور غیبت کبرا بھی ہے۔ شخصیت جو امام کی ہے وہ پردہ غیبت میں امام فعال ہے، مگر اب لوگوں کے ساتھ جو رابطہ ہے، اس رابطے کی نوعیت کیا ہے؟ کتنے عرصے تک رابطے کا ایک انداز رہا اور کتنے عرصے کے بعد یہ انداز رابطہ بدل گیا اور اس کے اندر ایک فینومینل تبدیلی پیدا ہو گئی۔ یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جس کی وجہ سے ایک حصہ غیبت کو غیبت صغرا کہا جاتا ہے اور دوسرے حصے کو غیبت کبرا کہا جاتا ہے۔ غیبت ہے، مگر غیبت صغرا کیوں کہا جا رہا ہے اور غیبت کبرا کیوں کہا جا رہا ہے؟ غیبت صغرا میں امام نے اپنے نائبین کو متعین کیا، ان کے شخصاً نام لے کر ان کو نومینیٹ کیا کہ یہ افراد ہیں کہ جو میرے نائب ہیں، اور یہ سلسلہ چلا ہے 69 سال تک، 69 آلموسٹ 70 ایئرز، 70 سال تک تقریباً۔ اگر ہم تاریخ وار چلیں کہ 255 ہجری میں حضرت حجت کی ولادت ہوتی ہے، 260 ہجری میں 11ویں امام کی شہادت ہوتی ہے، اس وقت امام کا سن بمشکل 5-6 سال، اور اس وقت سے امامت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی ظاہری طور پر امامت کا آغاز ہوتا ہے، اور جو امامت کا آغاز ہے اسی کے ساتھ غیبت صغرا کا بھی آغاز ہے۔ اب جب غیبت صغرا کا آغاز ہے اور لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کون سی شخصیت ہے جو ہمارے زمانے کی امام ہے، تو پھر اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب لوگوں تک ان کا رابطہ کیسے ہو؟ جو پہلا نائب امام کا ہے، جن کو ہم کہتے ہیں اوورآل کے 4 نائبین خاص، نواب اربعہ، یہ جو پہلے نائب امام کے ہیں، اگر ان کا تعین پہلے سے نہ ہو تو واقعاً غلط فہمی بہت زیادہ پھیلتی ہے۔ عثمان بن سعید،
وہ پہلی شخصیت کہ جنہیں نائب خاص ہونے کا شرف حاصل ہوا، نواب اربعہ میں سے وہ پہلی شخصیت۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ یہ عثمان بن سعید کوئی غیر معروف شخصیت جن کو کوئی نہیں جانتا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 11ویں امام کے زمانے میں بھی اور ان سے پہلے 10ویں امام کے زمانے میں عثمان بن سعید آلریڈی نائب خاص ہونے کا درجہ رکھتے تھے، یہ منصب ان کے پاس تھا، ایک ڈپٹی کے طور پر، ایک اسسٹنٹ کے طور پر جو رول ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب امام کسی کام کو انجام دیتے ہیں تو اس کا دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہر کام اعجاز کے ذریعے سے کیا جائے، ہر کام معجزے کے ذریعے سے ہو، یہ امام کا انداز نہیں ہے، یہ امام کی اپروچ نہیں ہے۔ نہ پروردگار عالم نے دنیا کے اندر یہ طریقہ کار اختیار کیا، پروردگار عالم کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ پیغام کو پہنچا دیا جائے، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جو چاہے وہ مومن بنے، جو چاہے وہ کافر بنے، وہ مالک یوم الدین ہے، اس دن حساب کتاب ہو جائے گا جب کسی کے لیے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچے گی۔ مگر ایسا نہیں ہوگا کہ اس دنیا کے اندر ہر چیز پروردگار عالم اپنی قدرت کا مظاہرہ اس طرح سے کرے، کن فیکون، یقیناً ہے، قدرت ہے، علی کل شیء قدیر ہے، مگر اس کے بعد کیا پروردگار عالم کی پالیسی یہ ہے کہ وہ اسی انداز کو اختیار کرے؟ پروردگار عالم کی یہ پالیسی نہیں ہے، ورنہ انسان کی انسانیت جو اس کا مابہل امتیاز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جانوروں اور دیگر مخلوقات کے اوپر ایک شرف رکھتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے پیغام پہنچا دیا جائے، کنونس کیا جائے، تلقین کا راستہ اختیار کیا جائے، جھنجھوڑا جائے، بیدار کیا جائے، مگر پھر اختیار باقی رہے، فری ول کے ساتھ فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے کہ وہ مومن بننا چاہتا ہے یا کافر بننا چاہتا ہے۔ پروردگار عالم کا منصوبہ یہی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اور کتنی ہی آیتیں اس حوالے سے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ امام اسی خدا کا نمائندہ ہے، اسی رسول کا جانشین ہے، اس کی پالیسی وہی پالیسی ہے، اس کی اپروچ وہی اپروچ ہے۔ ہر کام معجزے کے ذریعے سے نہ، معجزے کبھی کبھی دکھائے جائیں گے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے اس دعوے کو جسٹیفائی کیا جا سکے کہ جو دعویٰ میں کر رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے۔ جو معجزے کی مصلحت ہے وہ یہی ہے کہ بھئی اس کے ذریعے سے جو سمجھنا چاہتا ہے وہ سمجھ سکے کہ یہ دعویٰ، یہ کلیم، یہ جینون کلیم ہے، اس کے اندر کوئی فراڈ نہیں ہے، کوئی دھوکہ دہی نہیں ہے، کوئی ڈسیپشن نہیں ہے، کوئی شوکدہ بازی نہیں ہے۔ یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے معجزہ دکھایا جائے گا۔ تو اب امام بھی جب کسی کام کو انجام دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک ٹیم بنا رہے ہیں اور اس ٹیم کے اندر مختلف افراد کو انڈکٹ کر رہے ہیں، مختلف افراد کو آن بورڈ لے رہے ہیں۔ عثمان بن سعید یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو پہلے سے آن بورڈ ہے، یعنی اس بات کی طرف میرے نوجوان دوست خاص توجہ کریں کہ اگر زمانے کے امام کی امامت کے آغاز سے پہلے عثمان بن سعید کا تعارف مومنین کے درمیان نہ ہوتا تو یقیناً غلط فہمی پھیل سکتی تھی کہ یہ اچھے امام ہے کہ غیبت میں چلے گئے اور رابطے کا کوئی ذریعہ بھی باقی نہیں رکھا۔ مگر عثمان بن سعید کے ذریعے سے یہ وہ شخصیت کہ 10ویں امام کے زمانے میں لوگ واقف ہیں کہ یہ امام سے کتنے کلوز ہیں، یہ امام سے کتنے قریب ہیں۔ اسی طرح سے 11ویں امام کے زمانے میں لوگ واقف کہ یہ امام سے کتنے قریب ہیں، کتنے کلوز ہیں، اور پھر امام بار بار ان کا تعارف کروا رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ منحرف ہونے والے بعد میں منحرف ہوئے ہیں، پھسلنے والے بعد میں پھسلے ہیں۔ ملائکہ کی صف میں عبادت کرنے والا شیطان جب پھسل سکتا ہے تو انسان سے کیا بعید ہے۔ مگر ابلیس کے لیے پروردگار عالم نے کہیں یہ سند نہیں دی ہے کہ اس کا قول میرا قول، مگر عثمان بن سعید اور ان کے بعد جو ان کے فرزند محمد بن عثمان، ان کے لیے جو الفاظ امام کی بارگاہ سے جو صادر ہوئے ہیں، جو جاری ہوئے ہیں، وہ بہت عجیب ہے کہ جس کے ذریعے سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ معصوم تو 14 ہیں، مگر ایک اصطلاح ہے کہ عصمت صغریٰ، عصمت کبریٰ نہ صحیح مگر عصمت صغریٰ، کہ جہاں پر کسی کے کردار پر اتنا اعتماد ہو کہ امام یہ کہہ دیں کہ اس کا قول میرا قول، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک غیر معصوم اور اس کے لیے امام یہ جملہ ارشاد فرمائے، یہ واقعاً بہت بڑی بات ہے۔ اور امام نے یہ الفاظ اسی لیے، یعنی اس کی جو مصلحت، جو حکمت، جو وزڈم جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی
کہ تاکہ جتنے افراد ہیں عوام الناس جو ماننے والے ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، اور وہ سمجھ جائیں کہ یہ ہے کہ جس کو امام نے معین کیا، جس کو امام نے نومینیٹ کیا۔ غیبت صغریٰ میں یہ بہت ضروری تھا، غیبت کبریٰ کا مقدمہ بنایا ہے غیبت صغریٰ کی اس نامزدگی کو، یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ اب عثمان بن سعید سب واقف ہیں ان سے، سب جانتے ہیں کہ یہ جناب عثمان بن سعید ہیں۔ اچھا لفظ عثمان سے غلط فہمی نہ ہو، غلط فہمی نہ ہو۔ جنت البقیع کے پہلے مدفون کا نام ہے عثمان ابن مظعون، جو پیغمبر اکرم کے بہت اچھے دوست بھی تھے، ان کے بزنس پارٹنر بھی تھے، اور پیغمبر اکرم اتنا پسند کرتے تھے کہ جب جناب ابراہیم پیغمبر اکرم کے فرزند ان کا انتقال ہوا ہے تو دفن کرتے ہوئے پیغمبر اکرم نے کہا کہ اپنے بزرگ عثمان کے ساتھ ملحق ہو جاؤ۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو کبھی ایک نام ہوتا ہے بہت ایک کامن حیثیت کے ساتھ کہ جس سے کوئی خاص شخصیت تبادر ذہن کے اندر اس کا نہیں ہو رہا ہوتا، جب تک یہ معاملہ ہو تب تک اس نام کو رکھنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن جب کوئی تبادر ذہنی کسی خاص شخصیت کی طرف ہو کہ جس کے ساتھ ایک اسٹگما یہ لگا ہوا ہو کہ یہ دشمن اہل بیت ہے، اس دن کے بعد سے پھر وہ نام آل محمد کے ماننے والے نہیں رکھا کرتے۔ یہ ایک اصولی مسئلہ ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم، عبد الرحمن نام برا نہیں ہے، مگر ایک عرصے تک جب عبد الرحمن کہا جاتا تھا تو ذہن کے اندر آتا تھا ارے عبد الرحمن قاتل علی۔ تو ایک زمانہ درمیان میں ایسا گزرا کہ جس میں مومنین نے اپنے بچوں کے نام عبد الرحمن نہیں رکھے، وہ نہیں رکھے، مگر اس کے بعد پھر زمانہ آگے بڑھ گیا اور اب تبادر نہیں ہوتا۔ اگر ابن ملجم کہا جائے تو فوراً ذہن میں آتا ہے قاتل علی، لیکن عبد الرحمن کہا جائے تو ذہن اس شخص کی طرف نہیں جاتا۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر نام رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ عبادت پروردگار کا ایک عکس ہے اس نام کے اندر، تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ بالکل یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے اور دیگر ناموں کے ساتھ بھی ہے۔ خاص طور پر اس نقطے کو میں اس لیے بھی یہاں پر بیان کر رہا ہوں کہ بعض افراد غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ ان کا ایسا نام تھا اور ان کا ایسا نام تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے آپس کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ اگر واقعاً یہ دلیل ہے تو کربلا کے شہداء میں یزید نام کا بھی ایک شہید کربلا موجود ہے، تو کیا دلیل بنے گی کہ ان کے اور یزید کے تعلقات بہت اچھے تھے؟ مگر یزید کے نام کے ساتھ اب وہ اسٹگما لگا ہوا ہے کہ اگر نام یزید لیا جائے تو فوراً ذہن آتا ہے قاتل امام حسین کی طرف تبادر ہوتا ہے، لہٰذا کوئی بھی اپنی اولاد کا نام یزید نہیں رکھے گا۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ تو اصول یہ ہے کہ اگر یہ اسٹگما ہے اور ذہن فوراً کسی دشمن اہل بیت کی طرف جا رہا ہے تو پھر اس نام کو ناپسند کیا جائے گا، اس نام کو ڈسکون کیا جائے گا۔ عثمان بن سعید کے زمانے میں ایسا کیس نہیں تھا۔ عثمان بن سعید 10ویں امام کے بھی نائب، 11ویں امام کے بھی نائب اور بھرپور نیابت وہ زمانے کے امام کے زمانے میں جب آغاز غیبت صغریٰ ہوا تو اس موقع پر امام نے کنٹینیو کیا اور اس کی وضاحت 11ویں امام کر چکے تھے۔ یہ سلسلہ رہا اور کتنے سال؟ 5 سال۔ ضعیف بھی ہو چکے تھے، انتقال بھی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو انہی کے فرزند ہیں محمد ابن عثمان، جو ان کے نام ایک تعزیتی خط توقیع جس کو کہا جاتا ہے، واقعاً عجیب الفاظ ہیں کہ جو حضرت حجت نے استعمال کیے ہیں کہ تمہارا باپ نیک سیرت تھا اور اس کی نیکی کا ایک مظاہرہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اسے تم جیسا بیٹا عطا کیا۔ ایک انعام پروردگار کی طرف کہ خدا نے اسے تم جیسا بیٹا عطا کیا، اور اب اس خط کے ذریعے سے وضاحت کر دی۔ عثمان بن سعید تعارف کروا چکے محمد بن عثمان کا، محمد بن عثمان کے نام یہ توقیع آ گئی، پھر مسئلہ ختم۔ ایک بڑا پیریڈ وہ 5 سال پہلا زمانہ غیبت صغریٰ کا، نائب اول یہ نائب دوم محمد ابن عثمان، تقریباً 40 سال تک ایک لمبا پیریڈ ہے کہ جو محمد ابن عثمان نے نیابت کے فرائض انجام دیے، اور نائب خاص نومینیشن ڈائریکٹلی امام زمانہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ غلط فہمی کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ درمیان میں کسی قسم کا کوئی بریک نہیں ہے، سلسلہ بالکل متصل ہے اور کسی کو کوئی غلط فہمی ہو بھی نہیں رہی۔ اگر کوئی جان بوجھ کر بہکنا چاہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ بات تو اس کے لیے جو سمجھنا چاہے، ورنہ انکار کرنے والے تو خدا کا انکار کر دیتے ہیں، تو امام زمانہ کے نائب کا کیا سوال ہے؟ تو محمد ابن عثمان 40 سال تک نیابت کے فریضے کو انجام دیتے رہے، اور پھر جب ان کی وفات ہونے والی تھی تو اس کے بعد ہمارے سامنے ایک اور شخصیت آتی ہے، حسین بن رو نوبختی، یہ تیسرے نائب امام زمانہ کے، جو 21 سال تک حضرت حجت کی نیابت خاصہ
اس شرف سے مشرف ہوئے اور اس فرض کو وہ انجام دیتے رہے. اور بہت انٹرسٹنگ ہے ان کا زمانہ، بہت پراشو، بڑے کرائسس، بہت پرابلمز اس زمانے کے اندر ہوئے. میں آپ کے سامنے 2 مرقع بیان کروں. دیکھیے برادران عزیز، عثمان بن سعید وفات ہو گئی، محمد بن عثمان 40 سال گزرے، ان کی ٹیم میں حسین بن رو بھی شامل ہیں، جعفر ابن احمد بھی شامل ہیں، دونوں شامل ہیں. جعفر ابن احمد بھی ٹیم ممبر ہیں اور اسی طرح سے حسین بن رو نوبختی یہ بھی ٹیم ممبر ہیں. یعنی یہ تو مین نائب ہیں مگر ان کے نیچے تو بھی ٹیم ہے، افراد کا پورا ایک نیٹ ورک ہے. جو وکلاء کا سلسلہ آج آپ دیکھتے ہیں اس کی بنیاد ائمہ کے زمانے میں پڑ چکی تھی، یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس بحر الانوار اردو ترجمہ بھی ہو چکا جو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں. برادران عزیز، میں معافی چاہتا ہوں، میں اہل زبان نہیں ہوں مگر آپ کی اس دروس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں اردو کی بہت غلطیاں کر رہا ہوں. اس لیے مواد کا تو میں ذمہ دار ہوں کہ پڑھ کر آیا ہوں. تو اب اگر آپ درود اتنی آہستہ آواز میں پڑھ رہے ہیں تو اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ میں شاید اردو کی کچھ غلطیاں کر رہا ہوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب حسین بن رو نوبختی جب ان کا وقت آیا تو اس سے پہلے امام کے ٹیم ممبرز میں جو نمایاں ترین فرد تھی وہ جعفر ابن احمد کی، اور بہت سارے افراد اس سوچ میں تھے کہ انہی کو اب نائب خاص بنایا جائے گا. اور کیفیت یہ تھی کہ جب جعفر ابن محمد بیڈ ریڈن ہو گئے اور انتقال ہونے والا تھا تو اس موقع پر جو قریبی افراد تھے وہ آ کر بیٹھے ہوئے تھے. جعفر ابن احمد سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں اور پائنتی حسین بن رو تشریف فرما. لوگ ایکسپیکٹ بھی یہی کر رہے ہیں کہ جعفر ابن احمد کے بارے میں امام تو بتا چکے ہوں گے تو اب یہ اعلان کریں گے. اور جب اس موقع پر محمد ابن عثمان نے آنکھیں کھولی، کہا کہ میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت حجت نے حسین بن رو کو اپنا نائب خاص مقرر کیا ہے، یہ میرے بعد نائب خاص ہوں گے. اب آپ انصاف سے مجھے بتائیے، یہ مت سمجھیے گا، یعنی میرے نوجوان دوست جو میرے اصل مخاطب ہیں وہ خاص توجہ کریں، یہ مت سمجھیے گا کہ اقتدار کی کرسی ہی میں لذت ہوتی ہے، ایسا نہیں. بادشاہت کا جو تخت ہوتا ہے اس کے اندر لذت ہوتی ہے، صحیح بات ہے. صدارت کی جو کرسی ہے اس میں ایک مزہ ہوتا ہے، صحیح بات ہے. وزارت عظمیٰ کی کرسی کے اندر ایک پلیجر ہے، ایک اٹریکشن ہے، ایک جاذبیت ہے، صحیح بات ہے. مگر کیا فقط انہی کرسیوں میں جاذبیت ہوتی ہے اور لذت ہوتی ہے؟ جی نہیں برادران عزیز، جو دین کی کرسی ہوتی ہے اس میں بھی بہت مزہ ہوتا ہے. اگر انسان کا نفس قابو میں نہ ہو تو یقین جانیے کہ شاید بادشاہت کی کرسی اتنا زیادہ انسان کو گمراہ نہیں کر سکتی جتنی دین کی کرسی انسان کو گمراہ کر سکتی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑی پرابلم ہے. آپ غور فرمائیے برادران عزیز، اس موقع پر جعفر ابن احمد کا ایک امتحان ہے. میں حضرت حجت کی خدمت میں اتنے عرصہ گزار چکا ہوں، اتنے سال گزار چکا ہوں، میں نے اتنا کام کیا ہے، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، اور سب ایکسپیکٹ بھی یہی کر رہے ہیں کہ اب نیابت خاصہ کی منزل پر مجھے فائز کیا جائے گا، نائب خاص میں ہوں گا. اور ہو کیا گیا؟ حسین بن رو جو مجھ سے جونیئر ہیں، جو نمبر 2 کاؤنٹ ہوتے ہیں، ان کی نیابت کا اعلان کر دیا گیا. مگر ہمارا سلام و جعفر ابن احمد پر کہ واقعاً جیسے ہی محمد ابن عثمان نے یہ کہا کہ حضرت حجت کا فیصلہ یہ ہے، اب کون ہے کہ جو اس فیصلے کو قبول کرتا ہے؟ جعفر ابن احمد اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے، حسین بن رو پائنتی بیٹھے ہوئے تھے. کھڑے ہوئے جعفر ابن محمد حسین بن رو کا شانہ تھاما اور خود ان کو لے کر آئے اور کہا کہ حضرت حجت کا جو فیصلہ ہے میں اس پر راضی ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بایمانہ بہت بڑی بات ہے دنیاوی اعتبار سے. مگر اگر واقعاً کوئی خلوص کے ساتھ وہ کام کر ہی امام زمانے کے لیے رہا تھا تو یہ قربانی بہت چھوٹی قربانی ہے. اور قربانی کس بات کی؟ حضرت حجت کا جو فیصلہ ہے، مرضی مولا از ہمیں اولا، جو مولا کی مرضی ہے وہ مقدم ہے. اگر ان کی مرضی یہ ہے کہ ایسا ہو جائے تو ایسا ہی ہونا چاہیے، اگر ان کی مرضی اس کے برعکس ہے تو ویسا ہونا چاہیے. ہمارا کام یہ ہے کہ جو پروردگار عالم کی مرضی ہے، جو اس کے معصوم نمائندوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے، ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے چلے جائیں. ایک مومن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے گلاس کے اندر پانی
اپنی شکل کو ڈھال لیتا ہے، اسی طرح سے مرضی پروردگار کے مطابق مومن اپنے اعمال کو ڈال لیتا ہے۔ یہ اس کا انداز ہوتا ہے، یہی اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ یہ باقاعدہ ایک روایت کے اندر بھی آیا ہے کہ ایسا نہیں، وہ کپڑے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جائیں دکان پر اور جا کر کہیں کہ اتنا کپڑا کاٹ دو، اس میں پھر اس دکان والے کی مرضی کچھ نہیں ہوتی ہے، پھر آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ یہ کپڑا یہاں سے کاٹ دو، یہ کپڑا وہاں سے کاٹ دو۔ یا گوشت والے کی دکان پر آپ جائیں اور کہیں کہ یہ والا گوشت چاہیے اور وہ والا گوشت نہیں چاہیے، یہاں پر تو اپنی مرضی کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے، مگر واقعاً جو صحیح معنوں میں ماننے والا ہوتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے ظرف کے اندر مظروف اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، اسی طریقے سے وہ مرضی پروردگار، مرضی معصوم کے ظرف میں اپنے اعمال کو ڈھال لیتا ہے۔ یہ کام کیا جعفر ابن احمد نے، اور حسین بن رو نوبختی 21 سال تک نیابت کے فرائض کو انجام دیتے رہے، اور ان کے بعد جب ان کا وصال ہونے والا تھا تو پھر امام کی طرف سے فیصلہ آیا کہ اب علی بن محمد السامری یہ میرے نائب خاص ہوں گے، یہ میرے نائب ہوں گے۔ اور علی بن محمد السامری 3 سال تک نائب رہے۔ اب علی بن محمد السامری 3 سال کے بعد انتقال کرنے والے ہیں، تو واپس سوال تو ہے کہ عثمان بن سعید کے بارے میں تو اسٹیبلش تھا، 10ویں امام پردہ غیبت میں نہیں تھے، تعارف کروا دیا۔ 11ویں امام پردہ غیبت میں نہیں تھے، بتا دیا یہ ہمارا معتمد، یہ ہمارا خاص آدمی، اس کے اوپر ہمیں اعتبار ہے، اس کا قول میرا قول، لہٰذا زمانے کے امام کی غیبت کا آغاز ہو رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لوگ جان چکے ہیں کہ امام پردہ غیبت میں ہے مگر مرتبط ہیں، فعال ہیں اور مرتبط ہیں۔ اس نائب خاص کے ذریعے سے ان کا انتقال ہوا، محمد بن عثمان کا تعارف موجود ہے، جو نائب خاص گزر رہے ہیں ان کے ذریعے سے اگلے نائب خاص کا تعارف مل رہا ہے۔ توقیع مبارک آ رہی ہے، اس کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حسین بن رو کے کیس کے اندر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جعفر ابن احمد کے بارے میں ذہن جا رہا تھا، مگر امام نے جو فیصلہ دیا وہ امپلیمنٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد علی بن محمد السامری آ گئے، 3 سال مختصر پیریڈ ہے، اور اب ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ اب کس کا نام آتا ہے، اب کس کا نام آتا ہے؟ اور جب علی بن محمد السامری سے یہ استفسار ہوا تو توقیع ان کے پاس آ چکی تھی۔ حضرت امام زمانہ یہ ارشاد فرما چکے تھے تحریری طور پر، جو بحار الانوار کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کو پریزرو کیا گیا، کہ امام نے یہ ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے علی بن محمد السامری، 6 دن کے بعد تمہارا انتقال ہونے والا ہے، اپنے امور کو مجتمع کر لو، جو بھی پینڈنگ کام ہے، اپنے الفاظ میں کہوں، وہ سارے وائنڈ اپ جتنے بھی کاموں کو کرنا ہے وہ کر لو، اپنے کاموں کو مرتبط کر لو، منظم کر لو، اور دیکھو کسی کے لیے اب تمہیں وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب کسی کے لیے وصیت کی اجازت نہیں، تو اب کیا ہوگا کہ اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرے کہ اس نے مجھے دیکھا ہے تو یقیناً وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹ بولنے والا ہے، سفیانی اور صیحہ آسمانی سے پہلے ایسا دعویٰ کرنے والا غلط کہہ رہا ہے۔ اچھا، اب برادران عزیز ظاہر ہے کہ یہی تو وہ عبارت ہے کہ جس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوا کہ پھر اگر ایسا ہی ہے تو پھر مقدس اردبیلی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ علامہ ہندی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو اگر ہٹا دیں تو شیعت باقی نہیں بچتی۔ انہی کے ذریعے سے، انہی علماء کے ذریعے سے ہم تک یہ شیعت کا لٹریچر اور یہ سارے پیغام پہنچے، تو اب امام زمانہ تو یہ کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملاقات امام زمانہ کے واقعات 1 2 3 4 نہیں ہیں، کئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف یہ عبارت ہے اور دوسری طرف یہ سارے واقعات ہیں، اور ان دونوں کے درمیان ریکنسیلیشن کس طریقے سے ہوگا؟ بہت آسان ہے برادران عزیز، نو ایشو، کوئی بہت بڑا ایشو ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی میں کوئی اپنے ذہن سے نہیں کہہ رہا، یہ ساری چیزیں ایڈریس ہو چکی ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے نوجوان دوست میرے اصل مخاطب ہیں کہ وہ اس بات پر توجہ کریں، یہ سارے ایشوز ایڈریس ہوئے ہوئے۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ کتاب پڑھنے کی ہماری عادت نہیں ہے۔ اگر ہم کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں، یہ سارے ایشوز ہوئے ہیں کہ جن کو ایڈریس کیا گیا ہے، جن کو سالو کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ عثمان بن سعید کے کیس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ موجود نہیں تھا، امام تعارف کروا چکے ہیں۔ میں تکرار کر رہا ہوں، محمد بن عثمان تعارف ہو رہا ہے، محمد بن عثمان کے بعد حسین بن رو تعارف ہو رہا ہے، حسین بن رو کے بعد علی بن محمد السامری تعارف ہو رہا ہے، علی بن محمد السامری کے بعد سوال یہی ہے کہ اب کون؟ اور امام کہہ رہے ہیں کہ کوئی مجھے دیکھنے کا دعویٰ کرے تو اس کو جھٹلاؤ، وہ کذاب ہے۔ امام یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب
اس کے بعد کوئی نائب خاص میری طرف سے معین نہیں ہے، اور اگر کوئی نائب خاص ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو جھٹلاؤ، اس کی تکذیب کرو، وہ کذاب ہے، وہ مفتر ہے، وہ یقیناً غلط کہہ رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی کو دکھائی نہیں دے سکتا۔ جب امام زمانہ تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، روایات کے اندر موجود ہے کہ ہر سال حج پر تشریف لاتے ہیں، مسجد سہلہ میں تشریف لاتے ہیں، تو میدان عرفات میں جب وہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے، چاہے معرفت نہ ہو، چاہے معرفت نہ ہو، مگر لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ کتنے ہی ایسے افراد ہوں گے کہ جن کے کسی عملی مسئلے کو زمانے کے امام نے حل کیا ہوگا اور براہ راست حل کیا ہوگا، کتنے ہی علمی اشکالات ہیں کہ جس کو امام زمانہ نے رفع کیا ہوگا اور براہ راست کیا ہوگا، مگر کیس سارا یہ ہے کہ امام زمانہ کو دیکھنا اور ہے، امام زمانہ کے بارے میں دیکھتے ہوئے یہ جاننا کہ یہی میرے زمانے کے امام ہے، یہ اور ہے۔ ان دو چیزوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ غیبت صغریٰ کے اندر ہوتا یہ تھا کہ عثمان بن سعید جب اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں ان کو مل جاتا تھا عوامی زبان کے اندر، کہ محمد بن عثمان جب ملاقات کرنا چاہیں، وہ نائب خاص ہیں، اپوائنٹڈ ہیں امام کی طرف سے، تو امام زمانہ سے اپوائنٹمنٹ ان کو مل جائے گا، وہ ان سے رابطے میں ہے۔ یہی معاملہ حسین بن رو کا ہے، یہی معاملہ علی بن محمد کا ہے سامری کا۔ لیکن جب ان کی وفات ہو رہی ہے تو ایشو یہ ہے کہ اب اس کے بعد ذہنوں میں سوال آ رہا ہے کہ اب ایسا اپوائنٹمنٹ لے کر دیکھنے والا، امام سے ملنے والا کون؟ اور امام اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اب سے پہلے ہم ناموں کا تعین کرتے تھے، اب ہم واضح کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی بھی شخص اگر دعوے دار ہے تو اس کے دعوے کو جھٹلاؤ۔ اب یہ اعزاز ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ اچھا برادران عزیز، یہ بہت ضروری تھا، یہ بہت ضروری تھا۔ یہ تو غیبت صغریٰ کے بعد کی ہم بات کر رہے ہیں نا، غیبت صغریٰ ہی کے اندر، یعنی علی بن محمد سامری کے ہوتے ہوئے، حسین بن رو کے ہوتے ہوئے، کیا جھوٹے دعوے داران نیابت اس زمانے کے اندر پیدا نہیں ہوئے؟ اور ایک دو نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھے گا، ایک دو نہیں ہے۔ یعنی ہمارے مین سینٹرز کون کون سے تھے اس زمانے کے اندر؟ بغداد اور نمبر 2 کم، اور ان دونوں کے اندر انحرافی فکر رکھنے والوں نے پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی اور شیعت کے نام پر کوشش کی۔ یہ کوئی آج کا نیا فینومینا نہیں ہے، یاد رکھیے گا برادران عزیز۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اب امام زمانہ نے واضح طور پر کہہ دیا، اما الحوادث الواقعہ فرجعوا الی روات حدیثنا۔ اب جب غیبت صغریٰ تمام ہو رہی ہے، غیبت کبریٰ کا آغاز ہو رہا ہے، تو پھر لوگ کیا کریں؟ مولا پھر آپ کے ساتھ رابطے کا ذریعہ کیا ہے کہ پہلے میں نے شخص کو معین کیا تھا، اب میں صفات کو معین کر رہا ہوں۔ پہلے شخص کو معین کیا تھا کہ یہ رابطے کا ذریعہ ہے، اب میں صفات کو معین کر رہا ہوں۔ من کان من فقہائنا سائلا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا علی ہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا، کہ جو ہمارے فقہا میں سے فقیہ کہتے ہیں سمجھ رکھنے والا، جو خود قرآن مجید کی تعبیر ہے، لیتفقہوا فی الدین، سورہ برات کے اندر لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ وہی یہاں پر کہا گیا اما من کان من فقہائنا۔ 11ویں امام نے، زمانے کے امام نے کئی حدیث کے اندر اس بات کو سمجھایا، ہمارے فقہا میں سے سائلا لنفسہ، جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہے، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے، مخالفا علی ہوا، جو اپنی خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا ہے، کرسی نیابت امام زمانہ کو انجوائے کرنے والا نہ ہو، اپنی ذمہ داری کو سمجھنے والا ہو، وہ واقعاً رسپانسبل ہو، فقیہ ہونے کے بعد ذمہ دار ہو، نفس کی حفاظت کرے، دین کی حفاظت کرے، اپنی خواہشات نفس کی مخالفت کرے، مطیعا لامر مولا، اور اپنے مولا کے امر کی اطاعت کرنے والا ہو۔ جو ایسا ہے فللعوام ان یقلدوا، تو اب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان سے وابستہ ہو کر ان کی تقلید میں آ جائیں۔ تمام فقہا نہیں ہوں گے، اسی لیے اگر آپ توضیح المسائل کا پہلا چیپٹر ہی کھول کر دیکھیں، وہ جس کی تقلید کی جا سکتی ہے، وہاں پر آپ کو ایک شرط نظر آئے گی، اس کا عادل ہونا۔ عادل ہونا یہاں پر فاسق کے مقابلے پر ہے۔ ہر وہ شخص کہ جو اپنے نفس کو اتنا قابو میں رکھ سکے، اتنا تقوی اس کے اندر ہو
کہ واجبات پروردگار پر عمل کر سکے، محرمات سے اپنے آپ کو بچا سکے، یہ تقویٰ کا ملکہ جس کے اندر ہو اسے کہا جاتا ہے عادل۔ ایک لفظ کے اندر اس کو عادل کہا جاتا ہے، پھیلائیے تو یہ پوری حدیث ہے۔ نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، دین کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنی خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا ہو، امر مولا کی اطاعت کرنے والا ہے۔ وَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا۔ میں عرض کر رہا تھا برادران عزیز کہ اگر آپ جائیں اور دیکھیں غیبت صغریٰ، اور اس زمانے کے اندر بغداد میں قم کے اندر یہ دو ہمارے مین مراکز تھے، یعنی یہ چاروں بزرگان نواب اربع، ان چاروں کو دفن کیا گیا بغداد میں، چاروں کو دفن کیا گیا بغداد میں۔ بغداد ہی کے اندر رہے، اپنے کاموں کو انجام دیتے رہے، اپنی ٹیم کے ساتھ باہر بھی جاتے رہے۔ خود عثمان بن سعید جو ہے ان کا ایک لقب ہی عسکری ہے، جس طرح سے 11ویں امام کو کہا گیا، 10ویں امام کو کہا گیا عسکری، عسکری اور ملا کر کہا گیا عسکری ہیں۔ اسی طرح سے عثمان بن سعید کا بھی لقب عسکری ہے، اس وجہ سے کہ بغداد سے جب وہ جاتے تھے سامرہ امام سے کانٹیکٹ میں رہنے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ اس محلے کی نسبت سے وہاں پر ان کا بھی ایک گھر تھا اور ان کو بھی کہا گیا عسکری۔ تو یہ ہے اپنی جگہ پر موو کرتے تھے، مگر سینٹر بغداد۔ قم کے اندر ابن بابویہ قمی، یہ ان کا زمانہ تقریباً وہی بنتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے بعد شیخ صدوق جو خود حضرت حجت کی دعا سے پیدا ہوئے، معمولی شخصیت نہیں، بعد میں پیدا ہوئے، ابن بابویہ قمی ہی کے فرزند ہیں جن کو صدوق اول کہا جاتا ہے، اور بعد میں شیخ صدوق۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو مختلف مراکز کو سنبھالے ہوئے تھے، یہ مختلف مراکز کو سنبھالے ہوئے تھے۔ یہی 329 ہجری جس کے اندر غیبت صغریٰ کا اختتام ہوتا ہے، یہی وہ سال کہ جس میں شیخ کلینی کی وفات ہوئی۔ 20 سال کی جس کی محنت، جس کے بعد اس نے ایک کتاب کو کمپائل کیا۔ بنیادی فرق ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے کمپائلیشن اور ایک ہے کسی کتاب کو صحیح قرار دینا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ کمپائلیشن، یہ تالیف ہے کہ جس کے ذریعے سے محققین کی زحمتوں کو آسان کیا گیا ہے، کہ ان کے لیے چیزوں کو پرووائڈ کر دیا جائے، فراہم کر دیا جائے۔ یہ سارا کام بھی غیبت صغریٰ ہی کے اندر ہو رہا تھا۔ غیبت صغریٰ کے اندر ریگارڈلیس شیعہ سنی بہت سارے علماء ہیں جو اس دنیا سے گئے۔ انٹرسٹنگلی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اپنے نوجوانوں کے لیے، سیاستہ کے سارے مؤلفین غیبت صغریٰ کے اندر وفات پاتے ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم، ابن ماجہ کے مؤلف، سنن ابی داؤد کے مؤلف، اسی طرح سے امام نسائی، ترمذی، یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جن کی وفات غیبت صغریٰ کے پیریڈ میں ہوئی ہے۔ امام نسائی 303 ہجری کے اندر جو آخری شخصیت اس سلسلے کی ان کی بنتی ہے، ان کی وفات بھی غیبت صغریٰ کے پیریڈ میں ہوئی، جن کو امیر المومنین کی ولایت کے جرم میں شہید کیا گیا۔ یعنی علی کی ولایت کے جرم میں شہید ہونے والے صرف شیعہ ہی نہیں تھے۔ اور یہ جملہ تو میں نے کئی مرتبہ مجالس کے اندر کہا، اور آپ نے بھی ظاہر ہے کہ علماء کرام سے اور ذاکرین سے، خطباء سے سنا ہوگا کہ یہ جو دشمنان اہل بیت ہوتے ہیں وہ شروع شیعوں سے کرتے ہیں مگر ختم کسی اور پر کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہر وہ شخص قتل کر دیے جانے کے قابل ہے کہ جو علی کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی درجے کی ہو۔ تو یہ 6 کے 6 مؤلفین غیبت صغریٰ کے زمانے ہی کے اندر ان کی وفات ہو رہی۔ ہمارے ایک بہت اہم عالم صاحب محاسن برقی، خود حضرت برقی، ان کی وفات غیبت صغریٰ کے اندر ہے۔ اور اسی لیے 329 ہجری جو غیبت صغریٰ کا اختتام ہو رہا ہے، اس میں اتنے علماء کی وفات ہوئی ہے کہ اس سال کا نام پڑ گیا تناثر النجوم، ستاروں کے گرنے کا سال، کہ کئی ستارے جو تھے وہ اس کے اندر گویا مان پڑ گئے ہیں۔ اتنے علماء کی وفات اس زمانے کے اندر ہوئی ہے، مگر واقعاً ہم اپنے علماء کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے غیبت صغریٰ کے زمانے کے اندر وہ مضبوط بنیاد فراہم کی کہ جس کے بعد منصوبہ پروردگار جو غیبت کبریٰ کے بارے میں تھا اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکا۔ یہ پروردگار عالم کا منصوبہ تھا۔ اگر ڈائریکٹ غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو جاتا تو یقین جانیے کہ بہت بڑا گیپ درمیان میں آ جاتا۔ پروردگار عالم نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اور اس درمیان یہ اتنے جعلی دعوے داران نیابت، مثلا میں آپ کے سامنے نام لوں 2 افراد کا، شلمغانی، منصور حلاج، حسین ابن منصور حلاج، یہ دونوں افراد اپنی پوری جان لگاتے ہیں شیعت کے نام پر۔ کیا یہ افراد پہلے ائمہ سے کچھ قربت رکھتے تھے؟ جی ہاں بالکل رکھتے تھے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں پہلو میں ہونا کافی نہیں ہے، کہ پہلو میں ہونا کافی نہیں ہے۔ یہ افراد قربت رکھتے تھے، مگر کیا یہ اپنے اس مقام اور مرتبے کی حفاظت کر پائے؟ نہیں کر پائے۔ وہ ایک جعفر ابن احمد والا حوصلہ ہر ایک کے اندر نہیں تھا کہ حسین بن رو کو اٹھائیں اور اس جگہ پر بٹھائیں کہ جہاں پر امام زمانہ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ شلمغانی شیعت کے نام پر،
یہ حسین ابن منصور حلاج شیعت کے نام پر. اور میں پھر کہہ رہا ہوں یہ فقط 2 نہیں ہیں, ان کے علاوہ کئی افراد. بہار کے اندر ایک پورا چیپٹر اسی بارے میں ہے. منتهى الامال کے اندر شیخ عباس قمی نے اس بارے میں بحث کی اور ان کے ناموں کو معین کیا. اور یہ سارے کے سارے افراد غیبت صغریٰ کے زمانے میں ایکسپوز ہوتے ہیں اور کیسے کیسے خرافاتی عقائد رکھنے والے. یعنی آپ ذرا غور کیجئے کہ کوئی اور نہ ہو. میں فقط ایک مثال دوں اور میں معافی چاہتا ہوں, مجھے اندازہ نہیں ہے وقت کے بارے میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس 10 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا, مکمل کروں گا کہ آپ ذرا غور فرمائیے. کوئی اور نہیں, وہ دوسرے نائب جن کا بھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا, محمد ابن عثمان, ان کی بیٹی, ان کو بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کو بہکانے, انہی منحرفین میں سے ایک. اور اس کی والدہ آتی ہے ان کی بیٹی کے پاس اور آ کر کہ یہ تیسرے نائب کے خاص کا زمانہ ہے, حسین بن رو نوبختی کا زمانہ ہے, کہ ان کے زمانے کے اندر اس منحرف کی ماں آتی ہے اور کس کے پاس آتی ہے, جو دوسرے نائب گزر چکے ہیں ان کی بیٹی کے پاس آتی ہے. ملاقات ہوتی ہے اور احترام, کیا احترام, جھک گئی, گر پڑی, پیروں کو بوسہ دینے لگی. اس نے کہا کہ اتنا احترام کس وجہ سے؟ کہا میں تمہارا احترام کیسے نہ کروں, تم تو میری شہزادی فاطمہ زہرا ہو. نعوذ باللہ من ذالک, تم میری شہزادی فاطمہ زہرا ہو. کہا میں فاطمہ زہرا, یعنی یہ آپ مجھے کون سی اطلاع دے رہی ہے کہ جس کی مجھے خود خبر نہیں کہ میں فاطمہ زہرا ہوں؟ کہا کیا مجھے یہ بتایا گیا ہے. کہا کس نے بتایا؟ اور اسی منحرف کا نام لیا کہ اسی نے, میرے بیٹے نے مجھے بتایا ہے کہ جناب سیدہ کی روح تم میں حلول کر چکی ہے. اور پھر اگلا آپ کیس دیکھیے, کیس یہاں پر ختم تھوڑی ہوا. تمہارے بابا محمد ابن عثمان جو گزر چکے ہیں, ان کے اندر رسول اللہ کی روح حلول کر چکی تھی. یہ حسین بن رو نوبختی جو اس وقت تیسرے نائب ہیں, ان کے اندر امیر المومنین کی روح آ چکی ہے. کیس ہی ختم ہو گیا. حسین بن رو کو بھی آن بورڈ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم آپ کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کریں گے, ہم آپ کے بارے میں یہ شہرت دیں گے, یہ ترویج کریں گے. آپ کے اندر حضرت امیر المولا کی روح آ چکی ہے, اب تو بات ہی ختم ہو گئی, کیس ہی ختم ہو گیا اس کے اندر. یعنی برادران عزیز میں معافی چاہتا ہوں, پیرا نمی پرن مرید امی پرانن, ایسے ایسے مرید. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حسین بن رو اگر اس کو ڈس اون بھی کرتے تو ماننے والے نہیں ماننے کے لیے تیار. یہ عجیب معاملہ ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ تم مجھے کہہ رہی ہو کہ جناب سیدہ کی روح مجھ میں علول کر گئی ہے, یعنی یہ کون سی خبر ہے جس کا مجھے ہی پتہ نہیں ہے. وہ کہہ رہی نہیں تمہیں نہیں معلوم ہے لیکن مجھے تو پتہ ہے. ماشاءاللہ جناب سیدہ کی روح علول کر گئی ہے مگر معرفت اتنی نہیں ہے, خود اپنے بارے میں نہیں جانتے. عجیب ہے. تمہارے بابا کے اندر رسول اللہ کی روح حلول کر چکی تھی, حسین بن رو نوبختی ان کے اندر امیر المومنین کی روح حلول کر چکی ہے. یہ معظمہ محمد ابن عثمان کی بیٹی واقعاً سمجھ گئی کہ یہ کیا کچھ یہ تو بہک گئی ہے. اس کی انٹینشن یہ نہیں ہے, اس بیچاری کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کے بیٹے نے اس کو کیا پٹی پڑھائی ہے کہ معرفت کے نام پر کہ تمہارا اسٹیٹس اتنا ایلیویٹ ہو گیا ہے کہ تم کو ایک راز کی خبر دے رہا ہوں. یہ بھی ہوتا ہے. لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا, امیر المومنین کا جملہ ہے نہج البلاغہ کے اندر کہ جاہل کو یا تم اس ایکسٹریم پر دیکھو گے یا اس ایکسٹریم پر دیکھو گے. ایک جاہل وہ ہے کہ جو زمانے کے امام کا انکار کرنے والا, ایک جاہل وہ ہے کہ جو اس حد تک ماننے والا, اس حد تک ماننے والا کہ پھر ان کے نائب خاص کے اندر روح بھی حلول کر گئی اور یہ بھی ہو گیا. برادران عزیز, آج کے زمانے میں جو ہمیں انحرافی خبریں ملتی ہیں یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی نیا معاملہ نہیں. یقین جانیے کہ یہ سارے نمونے تاریخ کی کتابوں کے اندر, ہماری حدیث کی کتابوں کے اندر بیان کر دیے گئے. شکوہ وہی ہے, پڑھنے کی عادت ڈالیں. اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. کہ آپ ذرا غور کیجئے, اب انہوں نے جو ان کی بیٹی ہے محمد ابن عثمان کی نائب, انہوں نے یہ کیس پریزنٹ کیا. انہوں نے کہا حسین بن رو نوبختی جو تیسرے نائب تھے ان کے سامنے کیس پریزنٹ کیا کہ یہ اس طرح سے معظمہ تشریف لائی تھی اور یہ خرافات بیان کر کے وہ گئی ہیں. حسین بن رو نے جواب کیا دیا, ان کا جواب دیا کہ یہ بیچاری بہک چکی ہے, یہ منحرف ہو چکی ہے. اس کے بیٹے نے یہ سارا پروپیگنڈا کیا اس لیے, کس لیے کیا ہے؟ اب ذرا دیکھیے جو نائب ہوتا ہے اس کا ویژن وہ کہاں تک دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ کہاں دیکھ رہا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا گیا کہ محمد ابن عثمان کے اندر رسول اللہ کی روح آ چکی ہے, میرے اندر مولا کی روح آ چکی ہے, اور آپ کے اندر جناب سیدہ کی روح آ چکی ہے, تو اس کا اختتام کہاں پر ہونا ہے کہ وہ موصوف کل فرمائیں گے کہ خود میرے اندر اللہ کی روح آ چکی ہے.
اپنے آپ کو خدا ثابت کرنے کے لیے یہ مقدمات ہیں کہ جو فراہم کیے جا رہے ہیں، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ کتنی لعنتیں ہیں جو حسین بن رو نے ایسے افراد کے اوپر قرار دیے۔ نائب کا فائدہ ہی یہ ہوتا ہے کہ جو سیکھنا چاہتا ہے وہ سیکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی منحرف رہنا چاہے تو یاد رکھیے برادران عزیز، صراط مستقیم ایک راستہ ہوتا ہے، منحرف راستے بہت ہوتے ہیں۔ ادھر ادھر بہت ساری ایسی کچی پکی سڑکیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو منزل سے دور کرنے والی ہوتی ہیں۔ بس برادران عزیز، میں نے آپ کا بہت وقت لیا، اگر سے میں کچھ اور بھی چاہ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اب دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، اور میں کچھ مصائب کے جملے بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کروں۔ میں بہت سوچ رہا تھا کہ مصائب میں کس رخ کو پیش کیا جائے، اور پھر اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ جب حضرت حجت کے سفیروں کا تذکرہ ہم مسلسل کر رہے ہیں تو کیوں نہ امام حسین کے سفیر کے مصائب کو بیان کیا جائے۔ یہ امام کا طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے نائب کو بھیج کر، اپنے سفیر کو بھیج کر چیک کرتے ہیں کہ یہ ماننے والے کتنے سیریس ہیں، یہ کتنے سنجیدہ ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی یہ امتحان ہے جو نیابت عامہ کا سلسلہ ہے، جو مراج کرام ہے۔ یعنی مجھے آپ انصاف سے بتائیے کہ ہم کس منہ سے امام زمانہ کو کہتے ہیں الاجل، جب ان کے نائب ان کی توہین کرنے کے لیے ہماری زبان ہمیشہ آمادہ رہے، بدگوئی کرنے کے لیے ہم تیار رہیں۔ وہ افراد کے جنہوں نے سال ہاں سال گزارنے کے بعد، اپنی زندگی صرف کرنے کے بعد، صرف اس لیے کہ وہ قال الباقر کو سمجھ سکیں اور قال الصادق کو سمجھ سکیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری، اب اس کے بعد اگر انہی کے اوپر تہمتوں کا سلسلہ ہو، انہی کے بارے میں بدگوئی ہو، انہی کے بارے میں گالیاں اور بد زبانی کی جائے، تو پھر اس کے بعد ہم کس منہ سے کہتے ہیں امام کو الاجل؟ کیا کوفے والوں نے حضرت امام مظلوم کو الاجل نہیں کہا تھا؟ میں فقط خطابت نہیں کر رہا، یقین جانیے کہ وہ خطوط اگر آپ پڑھیں کہ جو کوفے والوں نے لکھے تھے، کچھ تھے جو واقعاً سنجیدہ، کچھ تھے جو واقعی سیریس۔ حبیب ابن مظاہر بھی لکھنے والوں میں شامل ہیں، سلیمان ابن سورد خزائی بھی شامل ہیں، یہ تمام افراد بھی شامل ہیں۔ یہ افراد کربلا کے اندر آپ کو امام کے ساتھ نظر آئیں گے، سونر اور لیٹر، یا توابین کی فہرست کے اندر یا ابتدائی کے اندر، یہ آپ کو نظر آئیں گے۔ زیادہ تر وہ افراد جو کربلا میں شہید ہوئے ان کا تعلق کوفے ہی سے تھا، جن کے گھر، جن کی فیملیز، وہ سب اسٹیک پر لگا کر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے رہے۔ مسلم بن اسجع اسدی کوفے سے آئے تھے، بریر حمدانی کوفے سے آئے تھے، عابس ابن شبیب شاکری کوفے سے آئے تھے، مگر یہ تو افراد سنجیدہ تھے۔ وہ افراد جو غیر سنجیدہ تھے، کیا انہوں نے خط نہیں لکھے تھے؟ انہوں نے خط لکھے تھے اور اس کی عبارت اسی طرح سے کی تھی کہ جلد آئیے، جلد آئیے، جلد آئیے۔ مگر آپ برادران عزیز غور فرمائیے کہ جب وقت آیا تو ساتھ دینے والے کتنے افراد تھے؟ ایک بہت محدود تعداد ہے کہ جو ساتھ دے رہی ہے، زیادہ تر افراد وہ ہیں کہ جو بے وفائی کر رہے ہیں۔ امام کا طریقہ کار اور مزاج ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنے نائب کو پہلے بھیجتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اسیس کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ یہ واقعاً ماننے والے جینون ہیں، اس کے بعد آنے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب کسی اور کربلا کو واقع نہیں ہونا، اب کسی اور کربلا کو برپا نہیں ہونا، اب تو انتقام کربلا کا وقت ہے۔ یقیناً بہت سے افراد ہوں گے کہ جو بہت سنجیدگی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو ان کے اندر شامل کرے، ہمارا نام ان لوگوں میں شامل کرے۔ لیکن برادران عزیز، آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ ایک تعداد ہے ان افراد کی جو اب تک سنجیدہ نہیں ہے۔ کوفہ کے اندر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے بہت تھے، ہزاروں کی تعداد میں، مگر جب ابن زیاد کے مظالم کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ مسلم بن عقیل جو اجنبی ہیں، پردیسی ہیں، واقف بھی نہیں ہے کہ وہاں کی گلیوں اور راستوں سے واقف ہوں اور کسی جگہ پر جا کر پناہ لے سکیں۔ کہاں ہزاروں کا مجمع، کہاں 30-32 افراد، اور کہاں وہ وقت آتا ہے کہ جب مسلم تنہا اور کوفے کی گلیوں میں ایک گلی سے دوسری گلی کے اندر مارے مارے پھر رہے ہیں، اور ایک مکان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ مومنہ توحہ آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ سوال کرتی ہے اور جناب مسلم پانی کی بات کرتے ہیں، توحہ جاتی ہے پانی لے کر آتی ہے، جناب مسلم بن عقیل پانی پی لیتے ہیں، اور توحہ پریشان کہ یہ پانی پینے کے بعد مسافر جاتا کیوں نہیں ہے؟ اور جناب توحہ نے کہا کہ اے شخص، کوفہ شہر کے حالات بہت خراب ہیں، کوفہ شہر کے حالات بہت نازک ہیں، سب اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، تو بھی اپنے گھر چلا جا۔ اور جناب مسلم حسرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے مومنہ، مجھے تو فقط اتنا بتا دے کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے۔ حسرت کے ساتھ جناب مسلم بن عقیل نے یہ جملہ کہا،
جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اب برادران عزیز جناب توعہ سوال کرتی ہے اے شخص مجھے بتا کہ تو کون ہے؟ اور جناب مسلم اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، میں حسین ابن علی کا سفیر، میں حسین ابن علی کا نمائندہ۔ وہ مومنہ تڑپ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے امام کے نمائندے، میرا گھر حاضر ہے، آئیے میرے گھر میں میرے مہمان ہوئیے، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ جناب مسلم بن عقیل گئے، وہ مومنہ جو خدمت کر سکتی تھی کی، اور جناب مسلم بن عقیل رات کو عبادت میں مصروف ہے، مخبری ہوتی ہے، اطلاع ملتی ہے، اور جناب توعہ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا جاتا ہے، چاروں طرف تلواریں کھچی ہوئی ہیں، اور جناب مسلم کی گرفتاری کے لیے وہ فوج اور سپاہی بالکل آمادہ ہو چکے ہیں۔ جناب مسلم بھی جانتے ہیں کہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تیار ہوتے ہیں اور گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ وہ توعہ آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ مولا اے میرے آقا، آپ اگر گھر میں رہیں گے تو اپنا دفاع بہتر طور پر کر سکیں گے۔ جناب مسلم بن عقیل کیا جملے کہتے ہیں، بس آخری جملے جناب مسلم بن عقیل کیا کہتے ہیں؟ جناب مسلم بن عقیل کہتے ہیں اے مومنہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں گھر میں رہ کر دفاع کروں تو بہتر دفاع کر سکوں گا، مگر میری غیرت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ یہ ظالم فوج تیرے گھر میں داخل ہو، تیری بے حجابی ہو، تیری بے پردگی ہو، تیری حرمت پر کوئی فرق آئے، یہ میری غیرت گوارہ نہیں کرتی، لہذا میں باہر جا کر مقابلہ کرنا پسند کروں گا۔ ہم ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ اے عقیل کے غیرت دار مسلم، آج ایک عام مومنہ کے پردے کا آپ کو اتنا خیال ہے، ایک عام مومنہ کی حرمت اور حجاب کا آپ کو اتنا احساس ہے، ذرا آ کر دیکھیے مولا، جہاں کربلا میں عاشور کا دن آئے گا اور شام غریبہ ہوں گی، خیمے جل رہے ہوں گے اور چادریں چھینی جا رہی ہوں گی، وہ کہ جنہیں صحن خانہ میں کسی نے بے پردہ نہ دیکھا، وہ کھلے آسمان کے نیچے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مالک ہمیں سچا انتظار کرنے والا حضرت حجت کا قرار دے، مالک حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، انتظار کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ مالک یہ کوشش جو اس آرگنائزیشن نے کی، ہمارے محترم دوست مولانا شاعر اہل بیت قمر حسین قمر صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے جو یہ کوشش کی، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اے پروردگار اپنے اپنے علاقوں کے اندر اسی طرح کی محفلیں سجانے اور زمانے کے امام کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔